آیت نمبر 23 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا صدق اللہ العظیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مشرکین مکہ نے آ کر 3 سوال کیے اور بتلائے تھے یہود نے۔ ان میں سے ایک سوال یہی تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، کب تھے، کہاں تھے، ذوالقرنین کون تھا، روح کیا چیز ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں کل بتا دوں گا۔ یہ فرماتے ہوئے آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ یہ بھی یاد رکھیں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، کوئی بھی ہو، سارے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ جب چاہے جو چاہے، یہ اس کے اختیار اور چاہت پر چلتا ہے۔ نہیں چاہا تو یعقوب علیہ السلام بیٹا قریب ہی کنویں میں پڑا تھا، کوئی اطلاع نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سینکڑوں میل دور سے اطلاع ہو گئی کہ خوشبو آ رہی ہے۔ نظام قدرت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں کل بتا دوں گا، انشاءاللہ نہیں فرمایا۔ تو 1 دن، 2 دن، 3 دن، 15 دن وحی بند رہی۔ مشرکین کو، یہود کو بڑا موقع مل گیا۔ روزانہ آ کے پوچھتے بھی تھے، پھر خبر اڑا دیتے تھے۔ یہودیوں جیسا شاطر قوم تو کوئی نہیں۔ بڑا مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ تو آپ علیہ السلام سے جب بھی پوچھتے تو آپ فرماتے وہی آئے گی تو میں بتاؤں۔ تو نبی بغیر وحی کے نہیں بولتا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی وحی پر بولتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں فرمایا۔ انشاءاللہ کہنے کا معنی یہ ہوگا کہ اگر اللہ چاہے گا تو اللہ کی مشیت ساتھ ہو جائے گی۔ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے انشاءاللہ، فوراً متصل طلاق کے متصل انشاءاللہ کہہ دیا تو اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جوڑ چاہتے ہیں، توڑ نہیں چاہتے۔ وقفے سے کہا تو پھر حکم اور لگ جائے گا۔ تو اللہ کی مشیت کو ساتھ ملانا چاہیے۔ فتنے کا دور ہے۔ ہمارے معاشرے میں دین سے دور کرنے کے لیے کئی ہیلے اور بہانے کیے جاتے ہیں کہ دین سے دور کیسے ہو سکتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی اڑا رکھی ہے، عام آدمی جو کہے
مولوی تو جب کہے گا تو ساتھ انشاءاللہ بھی کہتا ہے. آگے کیا کہتے ہیں کہ یہ جی مولویوں والی انشاءاللہ تو نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ مولوی فراڈ ہی کرتے. یہ صرف دین میں شک شبہ پیدا کرنے کے لیے یہ سازش کی جا رہی ہے. عام آدمی کہتے فلاں کام کریں گے انشاءاللہ تو کوئی بات نہیں. مولوی اگر کہہ دے کہ انشاءاللہ یہ کام کریں گے اور کہنا بھی چاہیے تو اب آگے یہ جملہ کس دیتے ہیں یہ صرف دین دشمنی ہے. آپ اس سے احتیاط کریں. اس کا حساب تو ہوگا قیامت کے دن پھر پتہ چلے گا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. نہ کہے کسی چیز کے بارے میں کہ بے شک میں کرنے والا ہوں اس کو کل، کیونکہ اختیار تو اللہ کے پاس ہے. یہ منع نہیں ہے کہ نہیں کہہ سکتے کل یہ کام نہیں کریں گے. کہو لیکن انشاءاللہ ساتھ کہو. اور سارے اختیارات اللہ کے پاس ہوتے ہیں. اس کو پکا دل دماغ میں ٹھکانہ دیں. الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ کی مشیت کے ساتھ، اللہ کی چاہت کے ساتھ ہوگا. جو کام ہوگا وہ اللہ کی مشیت سے ہوگا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، یاد کر اپنے رب کو اذا نسیتا، جس وقت تجھے نسیان ہو جائے. اللہ کی ذات نسیان سے پاک ہے. اللہ کی ذات کو نسیان بھول نہیں ہوتی. جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو بھی نسیان ہو جاتا ہے یہ گندہ عقیدہ ہے. اللہ کو نسیان نہیں ہوتا. اللہ کے علاوہ نسیان ہو سکتا ہے. ایک ہوتی ہے خطا، ایک ہوتا ہے نسیان. عام طور پہ مثلا روزے سے مثال دی جاتی ہے کہ اگر کسی کو روزہ یاد ہے، کلی کر رہا تھا، پانی کا قطرہ اندر چلا گیا، یہ ہے خطا. اس سے روزہ ٹوٹا، یہ خطا ہے. نسیان یہ ہے کہ روزہ یاد ہی نہیں ہے، پر گلاس چلے گئے، جتنا کھا لیا جتنا پی لیا، روزہ باقی کا باقی ہے، نہیں ٹوٹا. تو خطا اور نسیان میں کچھ فرق ہے. ایک یہ عقیدہ بالکل پختہ اور پکا رکھنا کہ نبی گناہ سے معصوم ہوتا ہے، نبی سے گناہ نہیں ہوتا. نسیان ہو جانا کوئی عیب نہیں. جس طرح گرمی سردی نبی کو لگ سکتی ہے، بخار آ سکتا ہے، پیاس بھوک لگ سکتی ہے، ایسے نسیان بھی ہو سکتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. آپ علیہ السلام نے 4 کی بجائے 2 پڑھا دی. جیسے آپ علیہ السلام نے سلام پھیرا تو ایک صحابی تھا حضرت خرقان، لقب تھا ان کا ذوالیدین. اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، حکم بدل گیا ہے یا آپ بھول گئے؟ فرمایا نہ بھولا ہوں نہ حکم بدلا. عرض کیا کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھا دی ہیں. یہ وہ زمانہ تھا کہ نماز میں بات چیت کرنا جائز تھا. ابھی نماز ہی میں جو سلام پھیرا بیٹھے بتا رہے ہیں کہ سلام کا جواب بھی ہوتا تھا، رکعتیں بھی پوچھ لیتے تھے، کتنی رکعتیں ہو گئیں، کون سی رکعت چل رہی ہے، یہ سارا چلتا تھا.
تو آپ نے فرمایا نہیں میں نے تو 4 ہی پڑھی ہیں۔ عرض کیا جی 2 پڑھی گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا، فرمایا جی ہوا تو ایسے ہی، اور صحابہ سے بھی آپ نے پوچھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بقیہ 2 پڑھا دی، سجدہ سہو کیا، پھر اس کے بعد فرمایا میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، مجھے بھی نسیان ہو جاتا ہے کبھی، مجھے بتا دیا کرو۔ تو نسیان ہو جانا، بھول جانا، یہ کوئی عیب نہیں، خطا وہ ہوتی ہے کہ پتہ بھی ہو، اس کو خطا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی بھی گناہ نہیں ہوا۔ مثلا تنبیہ ہوئی چند ایک باتیں کہ ایک اہلیہ کے ہاں تشریف لے گئے، شہد پی لیا تھا، شہد پی لیا، زیادہ عصر کے بعد آپ ہر گھر میں تشریف لے جاتے، تمام ازواج مطہرات کے ہاں دیر ہو گئی کچھ، باقیوں نے عرض کیا کہ جی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے شہد پیا تھا، آئندہ نہیں پیوں گا۔ اللہ نے تنبیہ فرما دی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ہمارا حلال کرتے کو حرام کرتے ہو، اب نبی کا کہہ دینا کہ نہیں کروں گا۔ اب شہد پینا کون سا گناہ تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مشرکین مکہ کا وفد آیا، سارے بڑے بڑے چودھری لیڈر بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں، وہ آنا چاہ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ٹھہر جاؤ، خیال تھا کہ یہ تو ساتھ ہی بیٹھتا ہے، سارا دن پوچھ لے گا، اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہی ہے تو۔ اس وقت سے کیا، اس سے پہلے بھی اور آج بھی اور قیامت تک یہی رہے گا کہ چودھری غریب کو ساتھ بیٹھنے کو گوارا نہیں کرتے۔ زمانہ جاہلیت دیکھنا ہو تو کسی وڈیرے کے پاس چلے جاؤ، وہ اپنے برابر میں چارپائی پہ کسی غریب کو نہیں بیٹھنے دے گا، وہ نیچے بیٹھے گا، یہ اوپر بیٹھے گا۔ یہ تو اسلام ہے کہ حضور بھی بیٹھے ہیں، ساتھ ہی ادنا سے ادنا صحابی بھی بیٹھے۔ جی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم ٹھہر جاؤ۔ اب یہ کوئی گناہ کا کام نہیں تھا، کہا جاتا ہے کہ بچے تم پیچھے ہو جاؤ، یہ مہمان آئے ہیں ان سے پوچھ لیں کیا کہتے ہیں، پھر آپ بتاؤ کیا کہنا چاہتے۔ ہارون یہ کوئی گناہ نہیں تھا، اللہ نے تنبیہ فرما دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اور خطاب کا انداز بھی عجیب ہے کہ آپ علیہ السلام کو خطاب ہے صیغہ غائب کا ہے، عبستا نہیں فرمایا، عبسا، اس نے منہ بنایا۔ یہ نسیان یا اس طرح کی کیفیات پیش آ جانا یہ نبی سے ہو سکتا ہے، نبی سے گناہ نہیں ہوتا، کبھی نبی معصوم ہوا کرتے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے منع کیا گیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، انہوں نے اس جنس سے کھا لیا، تو اللہ نے اسی کو فرمایا فَنَاسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ آدم علیہ السلام کو نسیان ہو گیا تھا۔ یہ نہیں کہ انہوں نے گناہ کیا ہے، کبھی بھی عقیدہ نہ رکھنا کہ نبی سے بھی گناہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے علم سیکھنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے یہی قید لگائی تھی کہ خیال کرنا پہلے بولنا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو تھے تشریعی نبی،
اور حضرت خضر علیہ السلام تو باطنی دنیا کے بادشاہ، علم لدنی ان کے پاس تھا، وہ معاملات اور تھے، ادھر معاملات شریعت کے اور ظاہر کے ہوتے ہیں۔ جہاں کوئی موقع آیا موسیٰ علیہ السلام بولے، کیسے خاموش رہ سکتے تھے کہ جب شریعت کے خلاف ہو نبی نہ بولے؟ یہ تو نہیں ہوتا۔ تو وہاں بھی یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا لا تؤاخذنی بما نسیت، جس کو مجھے نسیان ہو گیا تھا نا اس پہ مجھ سے پکڑ دکڑ نہ کرو، معذرت نسیان ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ۔ ویسے ایک نکتے کی بات ذہن میں آ گئی، بزرگان دین فرماتے ہیں، صلحاء فرماتے ہیں، اگر کوئی چیز بھول جائے نا، درود شریف پڑھنے لگ جاؤ تو یاد آ جاتی، معمول بنا لیا جائے، جب بھی کوئی چیز بھولے درود شریف پڑھ لیا جائے، اللہ یاد دلا دے گا، یاد آ جائے گا۔ کہ واقعہ بھی مشہور ہے، ایک صاحب امام صاحب کے پاس آئے، کہنے لگے جی فلاں چیز کہیں رکھی تھی، پتہ نہیں چل رہا کہاں رکھی تھی، بھول گیا ہوں۔ فرمایا 2 نفل پڑھو۔ 2 نفل پڑھ رہے تھے، پڑھ ہی رہا تھا تو یاد آ گئی، نماز توڑی اور چلا گیا۔ آ کر عرض کیا حضرت جی وہ چیز مجھے یاد آ گئی تھی، میں نے نماز توڑی اور میں چلا گیا۔ امام صاحب نے فرمایا مجھے بھی اندازہ تھا، شیطان تجھے کہاں پورا کرنے دے گا، نیکی جب شروع ہوتی ہے شیطان کو تکلیف ہوتی۔ تو بھول جانا نسیان کوئی عیب نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ، فرما دیجیے عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي ربی، امید ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کرے گا۔ سوال ہوا اصحاب کہف کون تھے؟ اللہ نے مدد کی اور پتہ دیا، اتنا پرانا واقعہ، لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، زیادہ قریب ہے من ہذا، اس سے زیادہ بھلائی کے زیادہ قریب ہے میرا اللہ، وہ مجھے بتا دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم قرآن نصیب فرمائے، فہم حدیث نصیب فرمائے، اتباع سنت اتباع